اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جن ذمہ داریوں کا تعلق حکومت سے رہ کر بھی ان کو ادا کرنے کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے، تو ان ذمہ داریوں پر اگر علماء ہوتے تو آج ملک میں امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ سمجھ میں آتی ہوگی آپ کو بات، پھر بھی کچھ لوگ نہ آنے کی شکل پیش کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں۔ 1947 اور 1950 میں جب ہمارے ملک کا سمویدھان بنا، اس وقت ہمارے علماء بحیات تھے، اور ملک کا سمویدھان بننے اور بنانے میں ہمارے اکابر کا بڑا زبردست دخل رہا ہے۔ اور وہ بھی دخل تو کیسا دخل رہا ہے، علماء دیوبند کا دخل رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند سے ہر دور میں کام لیا ہے۔ ملک کے حالات میں اس وقت ہمارے اکابر ایک ایکٹ داخل کر دیتے، دفعہ داخل کر دیتے، اوقاف کا ذمہ دار عالم ہو، چاہے منسٹر ہو کہ چیئرمین ہو، اگر یہ ایکٹ ہوتا تو اب میں چیئرمین ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ روز میرے جلسے ہیں، صبح شام تو میں کون سی بات کہا مجھے یاد نہیں آتا۔ اگر آپ کے نزدیک کہا ہوں تو پھر اموقتے کے طور پر سن لیں، نہیں کہا ہوں تو پھر نیا سبق سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں، سنبھال لیے تو سنبھال لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ چھین کر دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ کسی بھی نعمت پر میرے اس جملے کو فٹ کر کر دیکھیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں۔ سنبھال لیے، حق ادا کر لیے، اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر سنبھالتے نہیں، اللہ تعالیٰ چھیننے کا انتظام کرتے ہیں اور دوسروں کے حوالے کر لیتے ہیں۔ اس جملے پر میرے پاس 5-6 عالمی واقعات ہیں۔ قدر کرو، علماء کا ادب کرو۔ رمضان المبارک آنے سے پہلے بھی علماء پر خطرہ، رمضان کے بعد بھی علماء پر خطرہ، جوہلا بانٹ کر کہا بھئی رمضان آ رہا ہے نا، کیا کرنا، پینٹ مارنا۔ مولانا صاحب ذرا یہ سب دھولا گلا ہی نہ پاک کرو، کہ تمہارے ہاتھ کو لکھوا ماریا۔ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ میں اس سال کون بھی تراویح، کوئی اللہ کا نیک بندہ رہتا ہے، 10 میں ایک تو ہوگا، 15 میں ایک تو ہوگا، 20 میں ایک تو ہوگا، کون تراویح؟ ٹھیک ہے، سال امام صاحب پڑھا نا، کیا جی تمہیں بہت چڑھا لی تمہیں امام صاحب کو سر میں۔ جملے دیکھو، جملے دیکھو صاحب۔ یہ امامہ کو کہاں رکھنا کہ وہاں جی رکھنا سو۔ پھر کیا کرنا ہے سو؟ باہر سے بلیں گے، کہاں سے بلاتے ہیں؟ باہر سے۔ باہر سے آئے بھی انہیں بھی ووٹ نہ قرآن پڑھنا۔ کس کا حق ہے وہ؟
11 مہینے 5 وقت کی فرائض پڑھانے والا کیا رمضان المبارک کی سنت پڑھانے کا حق نہیں رکھتا؟ پاگلوں، بے وقوفوں، نادانوں، علماء کے ساتھ مذاق نہ کرو، موت مہنگی پڑ جائے گی۔ عالموں کو پہچانا نہیں، ائمہ کو پہچانا نہیں، علماء کو پہچانا نہیں، مفتیان کو پہچانا نہیں ہے، موت مہنگی پڑ جائے گی۔ یہ جملہ آپ سمجھو، جتنا سمجھیں گے اتنی گہرائی پر چلے جاؤ گے۔ ہم کیا اور علماء کیا، ہم کیا، مسجد کے ائمہ کیا، مؤذنین کیا۔ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ، کون؟ مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک گاؤں کو گئے بیان کو، اور بڑی زبردست تقریر ہے، ان کے خطبات کی کتابیں بھی ہیں، خطبات دین پور، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں، پڑھیے حافظ صاحب آپ لے کر، یا نہیں تو مجھ سے ملاقات کرے، کہتے کہ مجھے کھلانے پلانے کا انتظام کرے، میں آپ کو واٹس ایپ میں بھیج دوں۔ بہت زبردست خطاب ہوتا تھا حضرت کا۔ حضرت نے ایک عجیب و غریب واقعہ سچا لکھا ہے، ایک گاؤں کو حضرت گئے بیان کو، بیان ہونے کے بعد ذمہ داروں نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک مریض ہے۔ کون ہے؟ مریض ہے ہمارے گاؤں میں، عجیب حالت پر ہے، دوا کرے اثر نہیں، دعا کرے اثر نہیں۔ ضروری نہیں کہ اور بھی کوئی دوا اثر نہ کرے، ضروری نہیں کہ اور بھی کوئی دعا اثر نہ کرے۔ حضرت ایک گزارش ہے کہ ایک زمانے کا مانا ہوا آدمی تھا، وہ آزادی ہندوستان میں بڑا حصہ لیا، وہ تقسیم میں بڑا زبردست کردار ادا کیا، وہ اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے۔ سمجھا کرم؟ نہیں سمجھے چھوڑو۔ جہاں تک ہم کو معلوم ہے حضرت اس کے خدمات بھی ہیں، لیکن وہ اس وقت بڑی عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے۔ عیادت کر لیں، آپ دعا کر دیں، آپ قبولیت کی گھڑی ہو، آپ کی دعا کے اثر سے وہ بہتر ہو جائے۔ عجیب حال ہے حضرت، جس حالت میں ہے اس حالت میں ہے، تڑپ رہا ہے حضرت، مرتا بھی نہیں۔ اس کے تڑپ کو دیکھ کر تو کبھی کبھی ہم اس کے موت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور لازمی بات ہے، ماحول میں ہے، جب ایک آدمی بیماری سے حد سے زیادہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ خود مرنے کا انتظار نہیں کرتا، اس کی خدمت کرنے والے بھی اس کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ جتنے دن زندگی دے اتنے دن صحت و عافیت کے ساتھ دے، جب موت کا وقت آ جائے تو پورے قبر کے ساتھ 1 2 3 4 5 یا 1 دن یا 2 دن کی تکلیف و بیماری اور حالات، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسانی کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔